الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، انسان اپنے ماحول میں جن قابل ذکر چیزوں کو استعمال کرتا ہے ان کی غرض کو جانتا ہے۔ لائٹ ہے، اس کا کیا کام ہے؟ پنکھا ہے، اس کی کیا غرض ہے؟ سواری ہے، اسے کس لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ چیزوں کا بنانے والا بھی جانتا ہے ان کی کیا غرض ہے، چیزوں کو خریدنے والا بھی جانتا ہے ان کی کیا غرض ہے، چیزوں کو استعمال کرنے والا بھی جانتا ہے کہ میں چیز کس لیے استعمال کر رہا ہوں۔ مگر یہ انسان نسیان کا شکار ہوا اور یہاں آ کر بھول گیا کہ چیزوں کا مقصد اور ان کی غرض تو مجھے معلوم ہے، میرے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے، مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا۔ یہاں آ کر انسان سے غلطی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم سے یہ سوال کیا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، تم کیا سمجھتے ہو ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، اللہ تعالی ہمیں جگا رہے ہیں، ہمیں جھنجھوڑ رہے ہیں۔ انسان کیا سمجھتا ہے کہ انسان کو ہم نے بیکار پیدا کیا؟ تو انسان
اپنے ماحول کی قابل ذکر چیزوں کی غرض بھی جانتا ہے، چیزوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے۔ جب تک وہ چیز کام کر رہی ہے کہتا ہے یہ چیز ٹھیک ہے، پنکھا صحیح ہے، لائٹ ٹھیک ہے، سواری کارآمد ہے، جب تک وہ چیز ٹھیک کام کر رہی ہے۔ جب وہ چیز کام کرنا چھوڑ دیتی ہے تو فوراً انسان اس کے ساتھ اپنا رویہ بدل دیتا ہے۔ اب کہتا ہے یہ خراب ہے، اب یہ پنکھا خراب ہو گیا، اب یہ بیکار ہے، ہمارے کام کا نہیں ہے، اب یہ لائٹ خراب ہو گئی، اب یہ سواری خراب ہو گئی۔ جب انسان اپنے جینے کے مقصد کو اور اپنی زندگی کی غرض کو بھول جاتا ہے، بھلا دیتا ہے، تو پھر یہ انسان بھی خراب ہو جاتا ہے۔ پھر یہ صرف خود خراب نہیں ہوتا، اس کی ازدواجی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے، پھر اس کے تعلقات بھی خراب ہو جاتے ہیں، پھر اس کی معاشرت بھی خراب ہو جاتی ہے، پھر اس کے بازار بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ ان ساری چیزوں کا حسن وہ انسان کے ساتھ تھا، انسان ہی خراب ہو گیا، انسان ہی اپنی غرض سے کو فراموش کر بیٹھا، انسان اپنی زندگی کے مقصد سے دور چلا گیا، تو اس دوری کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ انسان بگڑا، یہ انسان خراب ہوا، اور اس انسان سے جڑا ہوا سارا ماحول خرابی کا شکار ہو گیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے ہم اپنی زندگی کی غرض کو کتنا پورا کر رہے ہیں۔ غور کرنے کی بات یہ ہے ہمارے بچے اور ہماری بچیاں اپنی زندگی کی غرض کو کتنا پورا کر رہے ہیں، اپنے جینے کے مقصد کا کتنا خیال کر رہے ہیں۔ عجیب بات ہے، لائٹ خراب ہو جائے، کام نہ کرے تو کہتا ہے یہ خراب ہے، پنکھا ہوا نہ دے تو انسان کہتا ہے یہ خراب ہے، سواری فائدہ نہ پہنچائے تو کہتا ہے یہ خراب ہے۔ چیز کی خرابی پہ فوراً خراب ہونے کا پتہ چل جاتا ہے، مگر انسان اپنی زندگی کے مقصد سے دور جانے کے باوجود بھی بڑا شریف رہتا ہے، کہتے ہیں یہ بڑا شریف ہے، اپنی غرض کو بھلانے کے باوجود کہتے ہیں یہ بڑا سمجھدار ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو نظر انداز کرنے کے باوجود کہتے ہیں بڑا چالاک ہے، اپنی زندگی کے مقصد سے دور جانے کے باوجود کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب ہے۔ عجیب منطق ہے، چیز نے اپنی غرض کو کیا چھوڑا، اسے فوراً خرابی والی جگہ پہ پہنچا دیا، اور اپنی زندگی کا کچھ پتہ ہی نہیں، پھر بھی سمجھدار، پھر بھی با اخلاق، پھر بھی بڑا شریف، پھر بھی بڑا کامیاب۔ اللہ اپنے پاک کلام میں فرماتے ہیں یہ تمہارے ہاں سب کچھ ہو سکتا ہے، ہمارے ہاں یہ نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل، تم اپنے ہاں کسی چیز کا جب اس کا کام پورا نہیں ہوتا تمہارے ہاں وہ بے قیمت ہو جاتی ہے، تمہارے ہاں وہ بیکار ہو جاتی ہے، تو ہم تمہیں بتاتے ہیں جب تم بھی اپنا کام نہیں کرتے تو تم بھی انسانیت کے درجے سے نیچے چلے جاتے ہو۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ تعالی قسمیں کھا کھا کر بتا رہے ہیں ہم نے انسان کو کتنا خوبصورت بنایا، پھر اس کے بعد ہم نے اس انسان کی زندگی کا مقصد واضح کیا، یہ انسان گہرائی اور اس پستی اور زوال سے بچنے کے لیے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون، جب یہ زندگی گزارتا ہے اس مقصد پر آتا ہے تو ہمارے ہاں اس کی قیمت لگتی ہے۔
اگر یہ مقصد نہیں ہے تو پھر انسان خسارے میں ہے، پھر انسان بے قیمت ہے، اس نے اپنی قیمت خود ضائع کر دی۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں ایویں ہی پیدا کیا ہے؟ انسان اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھ کر جب زندگی نہیں گزارتا، پھر انسان کی زندگی کا مقصد بدل جاتا ہے، پھر انسان کی زندگی کی چھوٹی چھوٹی خواہشات اس کی زندگی کا مقصد بن جاتی ہیں، پھر وہ اپنی زندگی کا مقصد سٹیٹس کو بنا لیتا ہے، پھر وہ اپنی زندگی کا مقصد بڑی سوسائٹی میں بڑا گھر بنا لینا اس کو بنا لیتا ہے، پھر یہ اپنی زندگی کا مقصد مال و دولت کمانے کو بنا لیتا ہے، پھر یہ اپنی زندگی کا مقصد معاشرے میں شہرت حاصل کر لینے کو بنا لیتا ہے، پھر اپنے مقصد سے کیا ہٹا، پتہ نہیں کتنی چیزیں اس کے ساتھ جڑ گئیں اور یہ انسان بھٹکتا چلا گیا، اپنے مقصد سے ہٹ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے، آپ نے اپنے ہاتھ سے زمین پر ایک خط بنایا، لائن بنائی، سیدھی لائن، پھر آپ نے اس لائن کے دائیں بائیں دونوں طرف چھوٹی چھوٹی لائنیں بنائی، پھر آپ نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا اور آپ نے فرمایا یہ دیکھ رہے ہو ہم نے کیا بنایا ہے؟ یا رسول اللہ لائنیں نظر آ رہی ہیں، آپ بتائیے ان کا کیا مقصد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سیدھی لائن ہے یہ وہ لائن ہے جو جنت تک جا رہی ہے، یہ صراط مستقیم ہے، یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، یہ انسان کو زندگی گزارنے کی غرض بتلائی گئی، یہ سیدھا راستہ جنت تک جا رہا ہے، اور فرمایا یہ جو دائیں بائیں لائنیں نکل رہی ہیں یہ انسان کو گمراہی کی طرف، ناکامی کی طرف، خسارے کی طرف، ناکامی کی طرف لے جانے والے راستے ہیں، جو ان راستوں پہ چلے گا وہ ناکام ہو جائے گا۔ مال و دولت کی طرف ایک راستہ جا رہا ہے، کسی نے وہ راستہ پکڑ لیا، کسی نے اپنے آپ کو مشہور کرنے والے راستے پہ ڈال دیا، میں لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، لوگ مجھے جاننے لگیں، کسی نے اس راستے پہ ڈالا خاندان والے میری عزت کریں، خاندان والوں میں میری واہ واہ ہو جائے، کسی نے اس راستے پہ ڈالا کہ میری زندگی کا مقصد یہ ہے میں نے اپنا کاروبار بنانا ہے اور میں نے اپنی کمپنی بنانی ہے اور میں نے یہاں تک پہنچنا ہے، وہ اس راستے پہ جا رہا ہے۔ دائیں بائیں راستوں پہ نکلنے والے اور صراط مستقیم کو چھوڑنے والے جب یہ اپنی غرض سے دور ہو جائیں گے پھر یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں چند گاڑیاں اگر ایک راستے پہ جا رہی ہیں، اپنی لائن سے ہٹ جائیں، اپنی لائن سے دور چلی جائیں، وہ آپس میں ٹکرا جائیں گی، ٹکراؤ پیدا ہوگا، اور کئی ہزار گاڑیاں ایک راستے پہ جا رہی ہیں اور اپنی لائن میں ٹھیک سفر ہو رہا ہے تو کہیں کوئی ٹکراؤ نظر نہیں آئے گا۔ یہی انسانی معاشرے کا حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن انسانوں کو پیدا کیا ان کو جینے کا ایک مقصد بتلایا، جب انسان اپنے مقصد کے ساتھ زندگی گزارتا ہے پھر انسانی معاشرے میں ٹکراؤ پیدا نہیں ہوتا، اور جہاں اپنے مقصد سے ہٹا ایک انسان کی ایک خواہش، دوسرے انسان کی دوسری خواہش، تیسرے انسان کی تیسری خواہش، پھر یہ ایک گھر میں رہنے والے کہنے کو تو 4 بھائی ہوں گے مگر آپس میں ٹکراؤ ہوگا، اس لیے کہ مقصد سے دور چلے گئے، مقصد سے ہٹ گئے۔ ہماری زندگی کا جو مقصد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا اور جو آپ نے راستہ ہمیں دکھایا، ہمیں اس راستے پہ چلنا ہوگا، تب ہمیں کامیابی ملے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین شام کے دورے پر گئے۔ شام کا علاقہ اللہ تعالیٰ نے اب دوبارہ وہاں مسلمانوں کو الحمدللہ امن والا ماحول دے دیا، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے وہاں
اور وہاں کامیابی سے نوازا، اور دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ جب مسلمان کسی زمین پر غالب آتے ہیں ان کے غلبے کا انداز کیا ہوتا ہے، اور جب کفر کسی علاقے اور ملک پر قبضہ کرتا ہے ان کے قبضہ کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے۔ کابل ہمارے سامنے مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا، کتنے لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلا گیا، کتنے لوگوں کو بے گناہ قتل کیا گیا، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ الٹا جو دشمن 20 سال سے بارود برسا رہا تھا، اس دشمن نے کہا ہمیں ایئرپورٹ تک جانے کے لیے محفوظ راستہ چاہیے، مسلمانوں نے کہا ہم یہ بھی دینے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کو ایئرپورٹ تک جانے کے لیے محفوظ راستہ دیں گے، سیکورٹی ہماری ہوگی، آپ جائیے جہاز میں بیٹھیں اپنے ملک تشریف لے جائیں۔ یہ مسلمانوں کا طرز عمل ہے۔ اور دمشق جب فتح ہوا تو مسلمانوں نے یہ اعلان کیا ہماری طرف سے عام معافی ہے، ہماری طرف سے معافی کا اعلان ہے، اور تاریخ میں یہ سیاہ باب محفوظ ہے، ریکارڈ میں موجود ہے۔ جب کافروں نے مسلمانوں کے علاقوں پر قبضہ کیا تو فلسطین کی مقدس سرزمین میں مسلمانوں کا اتنا خون بے دردی سے بہایا گیا، ان کے گھوڑے اس خون میں دوڑ رہے تھے۔ اندلس کو جب ان کافروں نے ہم مسلمانوں سے چھینا تو مسلمانوں کو کشتیوں میں بٹھا کے سمندر کے بیچ میں جا کے غرق کیا، ان کے خون کی ہولی کھیلی گئی، انہیں بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یہ اسلام اور کفر کی تعلیمات کا واضح فرق ہے، اور ہم بلا وجہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ الحمدللہ دین اسلام کی تعلیمات جتنی مضبوط ہے اور جو مسلمان ان تعلیمات کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایسے ہی غلبہ عطا فرماتے ہیں، ایسے ہی انہیں اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازتے ہیں۔ امیر المؤمنین شام پہنچے، وہاں اپنے ایک دوست کے بارے میں پتہ چلا، ہمارے ایک دوست یہاں رہتے ہیں، خیال آیا چلے اپنے دوست کے پاس چلتے ہیں، پتہ نہیں کس حال میں ہوگا۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جانے کا ارادہ کیا۔ وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے اس کے گھر جا رہے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل کے امیر بادشاہ اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی پروٹوکول نہیں، کوئی ہٹو بچوں کی صدا نہیں، کوئی گاڑیوں کا شور شرابہ نہیں، کوئی کسی قسم کی تکلف والی چیز نہیں۔ جب گئے اور جا کر اپنے دوست کے مکان کو دیکھا تو آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ کیا مکان ہوگا، وہ تو ایک معمولی سی جھونپڑی تھی، اس کا برائے نام سا دروازہ اور واجبی سے رہنے کی جگہ۔ یہ اپنے دوست کے اس جھونپڑی میں داخل ہوئے، ابو الدرداء اندر موجود ہیں۔ امیر المومنین آپ میرے اس جھونپڑی میں؟ آیا تھا شام، سوچا اپنے دوست سے ملاقات کر لوں۔ امیر المؤمنین زمین پر بیٹھے ہیں، بیٹھنے کے لیے کرسی بھی نہیں ہے، نیچے چٹائی بچھی ہے، امیر المؤمنین چٹائی پر بیٹھے ہیں اور اس جھونپڑی کے اندر کا نظارہ کر رہے ہیں۔ نہ کوئی ایسا بستر، نہ کوئی ساز و سامان، نہ کوئی کھانے پینے کا تکلف۔ امیر المؤمنین غور سے دیکھ رہے ہیں۔ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے امیر المؤمنین آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ امیر المؤمنین نے فرمایا ابو الدرداء دنیا بدل گئی ہے، شام جیسی زرخیز سرزمین اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے فتوحات سے نوازا، باہر دنیا چمک رہی ہے، رونق ہے، چہل پہل ہے، اور تم کس حال میں زندگی گزار رہے ہو؟ ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی کا مقصد جاننے والے پہچاننے والے عرض کرنے لگے امیر المؤمنین آپ کو یاد نہیں ہے، ہم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عہد کیا تھا، دنیا میں زندگی ایسے گزارنا، دنیا کا ساز و سامان اتنا اپنے ساتھ رکھنا جتنا ایک راہ چلتے مسافر کے پاس ہوتا ہے۔ ہم تو یہاں آئے ہی اس لیے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے اور ہم نے اپنے مقصد کو کتنا پہچانا ہے۔ پہچاننے والوں کا حال یہ ہے کہ جھونپڑی میں بیٹھ کر امیر المؤمنین کو وہ حدیثیں یاد دلا رہے ہیں،
حضرت عمر بھی رونے لگے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگے، ملاقات ختم ہوئی، بات چیت آئی، ختم ہو گئی، امیر المومنین واپس چلے آئے، ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک رات سویا، میں نے خواب دیکھا، خواب میں جنت کے نظارے دیکھے، خوبصورت نعمتیں اور محلات میرے سامنے، میں نے پوچھا یہ ساری نعمتیں اور یہ نظارے کس کے ہیں؟ مجھے بتایا گیا یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ میں بہت حیران ہوا، ابھی میں دیکھ رہا تھا، اتنے میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے، مجھے دیکھا تو مجھ سے گفتگو فرمائی اور فرمانے لگے کہ اے عوف بن مالک، تم یہ چیزیں دیکھ رہے ہو، تم اس وادی سے ذرا آگے چلے جاؤ، تم اس جگہ سے ذرا آگے بڑھو تو تمہیں وہ محلات نظر آئیں گے جو ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ یہاں زندگی گزاری مقصد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ نے جنت کی وہ نعمتیں عطا کی ہیں جن کا انسان دنیا میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ زندگی کے مقصد کو پہچاننے والے لوگ تھے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ہم نے جن چیزوں کو مقصد بنا لیا یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ ہماری مقصد میں ہمارا مدد کرنے والی چیزیں ہیں۔ دنیا اور دنیا کی ساری نعمتیں یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، یہ اس لیے بنائی ہیں تاکہ ان کے ذریعے ہم اپنے مقصد کو اچھے انداز سے پورا کر سکیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، اس کے اعمال اچھے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بھی دی ہیں، جوانی بھی دی ہے، صحت بھی دی ہے، کاروبار بھی دیا ہے، مال و دولت بھی دی ہے، اور زندگی کا مقصد پہچاننے کی توفیق بھی دی ہے۔ ہم سے غلطی یہ ہوتی ہے، ہم ان چیزوں میں لگ کر اپنے مقصد کو فراموش کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ہم اپنے مقصد سے دور چلے جاتے ہیں، اتنا دنیا میں لگے، اتنا دنیا میں مصروف ہوئے، نماز پڑھنے کی بھی فرصت ملتی نہیں ہے۔ اذان کی آواز کانوں میں آتی ہے، کوئی فرق پڑتا نہیں ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہم کتنے مصروف لوگ ہیں۔ ایک بزرگ اللہ والے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، بیماری کا عالم ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، مغرب کی اذان کی آواز سنی، مغرب کی اذان کی آواز کانوں میں پڑی، بیٹوں سے کہنے لگے مسجد سے اذان کی آواز آئی ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آیا ہے، مجھے مسجد نماز کے لیے لے چلو۔ بیٹے کہنے لگے ابا جان آپ بیمار ہیں، بیماری بھی شدید ہے، آپ یہیں گھر پہ نماز پڑھ لیں، آپ مسجد جانے کی تکلیف نہ کریں۔ کہنے لگے مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے مسجد کسے بلائیں اور اللہ کی طرف سے مجھے بلایا جائے اور میں اللہ کی طرف سے بلاوا سن کر مسجد نماز کے لیے نہ جاؤں۔ ہم نوجوان، ہم صحت مند، ہم چلتے پھرتے، ہم کھاتے پیتے انسان 24 گھنٹے اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، 5 مرتبہ اذان کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، کون ہے جو لبیک کہتے ہوئے فوراً مسجد چلے آتا ہے؟ اگر مسجد نہیں آ رہے، اگر اللہ کی طرف سے بلاوا آنے پر کوئی فرق طبیعت میں نہیں آ رہا تو معاملہ خطرناک ہے، فکر کی بات ہے۔ اب یہ اللہ والے بیٹوں نے مشقت سے اٹھایا، ساتھ لیا، مسجد لے کر آئے، جماعت کے ساتھ نیت باندھی، پہلی رکعت ادا کی ہے، امام صاحب نے دوسری رکعت شروع کی، نماز کی حالت میں ہی روح پرواز کر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت خاتمہ عطا کیا۔ نماز، ایک صاحب کہتے ہیں ہم غسل دینے کے لیے ایک نوجوان کو غسل دے رہے، ہم نے اسے غسل دیا، ہم نے اسے کفن پہنایا، کفن پہنا کر فارغ ہوئے، اس کے چہرے کی رونق دیکھ کر ہم حیران رہ گئے، کیا چہرے پہ رونق تھی۔ پھر جب ہم قبر میں اتارنے کے لیے گئے، ہم نے اس کی میت کو اٹھایا، اتنا آسانی سے اسے قبر میں رکھ دیا، ہمیں ذرا برابر احساس تک نہ ہوا۔ ہم نے اس کے گھر والوں سے پوچھا اس نوجوان کی ایسی اچھی بات کیا تھی کہ اس کے چہرے پہ نور نظر آ رہا ہے؟ ہم نے اس کو قبر میں آسانی سے لٹایا،
ہم نے اس کے چہرے سے کفن ہٹایا، ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ زندہ ہے، مسکرا رہا ہے۔ کہنے لگے اس نوجوان کی خاص بات یہ تھی، یہ جب بھی اذان کی آواز سنتا اپنا سارا کام چھوڑ کر مسجد میں نماز کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، کیا کرے؟ مال کمانا بھی تو ہے، روزی کمانا بھی تو عبادت ہے، بچوں کا پیٹ پالنا بھی تو عبادت ہے۔ آپ کو پتہ نہیں حالات کیسے چل رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہمارے اوپر کتنی ذمہ داریاں ہیں، تو اس لیے ہماری تو مجبوری ہے۔ تو کیا خیال ہے ہماری ان مجبوریوں کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں تھا؟ ہماری ان پریشانیوں کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتے تھے کہ 15ویں صدی میں ایسے حالات بنیں گے، تو میں کم از کم اس زمانے کے مسلمانوں کے لیے اپنے پاک کلام میں ایک جملہ ہی ڈال دوں، تمہارے لیے چھٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جاننے کے باوجود یہ احکام ہم پر لاگو کیے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ ہمیں کرنا ہوگا۔ اگر نماز کے وقت کوئی روزی کمانے میں لگا ہوا ہے تو یہ روزی نہیں کما رہا، اپنی قبر کو خطرے میں ڈال رہا ہے، اپنی موت کی سختی کو بڑھا رہا ہے۔ ایک صاحب کو، نوجوان کو غسل دیا گیا، غسل دینے والے جب غسل دینے کے لیے اس کے قریب آئے، غسل دینے کی تیاری کرنے لگے، اس کا رنگ بدل گیا، اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو گیا، حالانکہ اس کا رنگ ایسا نہیں تھا۔ وہ ڈر گئے، باہر نکلے، اس کے گھر والوں سے پوچھا یہ کیا ایسی برائی کرتا تھا؟ کہا یہ نماز میں سستی کیا کرتا تھا، نماز میں سستی کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری پردہ پوشی کی ہے، یہاں کے نظام کو اللہ تعالیٰ نے چھپا کے رکھا ہے، ہمارے سامنے نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ گناہوں کی نحوست سامنے کر دیں تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوں۔ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننا اور اپنی زندگی کے مقصد کو سامنے رکھ کر جینا۔ منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، اے انسانوں تم میں دنیا کے لیے بھی جینے والے ہیں اور تم میں آخرت کے لیے جینے والے بھی ہیں۔ اور فرمایا آخرت کے لیے جینے والے تھوڑے ہوں گے، دنیا کے بیٹے زیادہ ہوں گے، دنیا کی خاطر جینے والے زیادہ ہوں گے، لیکن ہم انہیں بتا رہے ہیں یہ 60 سال لگا کر جو بنائیں گے ایک جھٹکے میں زیرو ہو جائیں گے۔ اللہ والے تو فرماتے ہیں اس دنیا کی خرابیوں میں اور کوئی بھی خرابی نہ ہوتی، صرف یہ خرابی ہوتی کہ ان قریب یہ آپ کے ہاتھ سے نکلنے والی ہے، تو بس یہی کافی تھا۔ اس میں اور کوئی خرابی نہ ہوتی، صرف یہ خرابی ہے۔ جس چیز پر آپ اپنی جوانی لگا رہے ہیں، صلاحیتیں لگا رہے ہیں، اپنی صحت کو لگا رہے ہیں، اپنے دن رات کو لگا رہے ہیں، یہ ایسی چیز آپ کے پاس آ رہی ہے جو ایک جھٹکے میں آپ سے واپس لے لی جائے گی۔ اب بتائیے کون سمجھدار ہے جو اس پہ یہ سب کچھ لگائے؟ مگر دنیا کی محبت اور غفلت کی چادر ایسی آنکھوں پہ پڑی ہے، جتنا بھی سمجھایا جائے انسان کہتا ہے نہیں مجھے تو بس یہی کرنا ہے۔ یہ ضرور کرے، مگر اس سے اللہ تعالیٰ نے جو مقصد ذمے لگایا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے استعمال کرے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس سے فائدہ اٹھائے۔ اگر وہ مقصد پورا کرنے کے لیے یہ چیزیں استعمال کر رہا ہے تو پھر یہ کاروبار بھی مبارک ہے، پھر یہ مال بھی مبارک ہے، پھر یہ اولاد بھی مبارک ہے، پھر یہ دنیا کی نعمتیں بھی مبارک ہیں، پھر یہ انسان خوش نصیب انسان ہے جس نے ان نعمتوں میں رہتے ہوئے اپنے اللہ کو منا لیا، جس نے اللہ کو پہچان لیا، جس نے اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لیا۔ زندگی بہت تھوڑی ہے اور لوگ بہت تیزی سے جا رہے ہیں، جوان لاشیں ہم اپنے ہاتھوں سے قبرستان میں اتار کے آ رہے ہیں، جوان ہمارے سامنے دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا خیال یہ ہوتا ہے مرنا تو اسی نے تھا، ہمارے پاس تو بہت ٹائم ہے۔ ان قریب وہ ملک الموت جو ہمیں چھوڑ کر دوسروں کے پاس جا رہا تھا وہ وہاں سے ہماری طرف متوجہ ہوگا، اور پھر یہ لباس بھی اترے گا، یہ کپڑے بھی پھاڑے جائیں گے، پھر ہمیں نہلانے والا اپنے ہاتھ سے دائیں بائیں کروٹ بدلتے ہوئے ہمیں غسل بھی دے گا، ایک سفید بغیر سلا ہوا ایک ٹکڑا ہمارے جسم پہ ڈالا جائے گا، اور ہمارے گھر والے اپنے ہاتھ سے ہمارے جسم کو، ہماری میت کو قبر میں اتار کر آئیں گے۔ وہاں اندھیرا ہوگا
اور کال کوٹھڑی ہے اور وہاں پہ کوئی انسان کی مدد کرنے والا نہیں. خوش نصیب انسان ہوں گے جنہوں نے مقصد کو پہچانا، اس کی تیاری کے ساتھ دنیا سے گئے، تو وہاں بھی ان کے لیے آسانی ہوگی. تو اس لیے ہم اپنی زندگی کو ضائع نہ کریں، اپنی جوانی کو برباد نہ کریں، اللہ کی ان نعمتوں کو صحیح استعمال کرتے ہوئے مقصد کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.